گزرتی ہوئی زندگی میں کچھ وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزارنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ کہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم، اللہ کا بہت ہی بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اللہ کے دربار میں بلایا، عبادت کروانے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی سننے کے لیے، نبی کی سیرت سننے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ اس پر ہم رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے عبادت کے لیے چن لیا، عبادت کے لیے جمع کر لیا۔ اللہ کا ہم پر بڑا احسان، اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا، اوروں کی طرح ہم بھی اپنے وقت کو ضائع کرتے غلط جگہوں میں، غلط چیزوں میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بغیر پوچھے کہ، بغیر مانگے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ بہرحال دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت ہے وہ ذات جس نے رات و رات نبی علیہ السلام کو آسمانوں کا سیر کرایا، زمینوں کا سیر کرایا، عالم برزخ کا سیر کرایا، بیت المقدس کا سیر کرایا، تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور اسی رات نبی علیہ السلام کو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے سیر کے ساتھ اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اللہ کا دیدار نبی علیہ السلام نے کی۔ گزشتہ جمعہ بیت المقدس تک بیان ہوا تھا، اس جمعہ آسمانوں کا سفر۔ نبی علیہ السلام نے جہاں معراج میں بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، وہیں سے انہیں لقب ملا امام الانبیاء۔ امام الانبیاء کا لقب ملا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو مقتدی بنایا اور ہمارے نبی کو مقتدا بنایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہر نبی نے اپنی تعریف کی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے حمد و ثنا کی، اور ہر اپنی زندگی کو بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و نبی علیہ السلام باہر نکلے، براق پر سوار ہوئے، اور وہاں سے علماء نے فرمایا بیت المقدس سے آسمانوں کے لیے سیڑھی لگائی گئی۔ وہ سیڑھی ایسی تھی جیسے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے پہلے آسمان پر پہنچ جاتا۔ اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی کہ سیڑھی پر پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم پہلے آسمان کے پاس تھا۔ پھر ساتھ میں جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، 70,000 فرشتے ہیں، پہلے آسمان کے پاس گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پہلے آسمان کے دروازے کے دروازہ کھولو، تو وہ فرشتے نے کہا اے جبرائیل تم ہو اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ ہر جگہ شرط ہوتی ہے، شرائط ہوتی ہیں، قوانین ہوتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے نے پوچھا اے جبرائیل تم ہو اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اور میرے ساتھ میکائیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو فرشتے نے پوچھا جبرائیل اپنے خودی سے لے کر جا رہے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، جو کام بھی کریں اللہ کے حکم سے، اچھا بھی جو کام بھی ہو، نیکی کا کام بھی ہو، اس میں اللہ کی رضا
دیکھا ایک بہت بڑے اونچے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ حضرت آدم ہیں، سیدھی طرف ان کے جنتی اولاد ہیں، جہاں بائیں طرف جہنمی اولاد۔ سیدھی طرف دیکھتے ہیں اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمی اولاد کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تمام فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک ایک فرشتہ آتا رہا، اپنی تعریف کراتا رہا، میں فلاں کام پر متعین ہوں، میں فلاں چیز پر، میں فلاں کام میں مصروف ہوں۔ اس طرح پوری پہلے آسمان کی ملاقات ہونے کے بعد پھر وہاں سے سفر شروع ہوا، دوسرے آسمان کے پاس گئے۔ اسی طرح دوسرے آسمان کے داروغہ نے پوچھا اے جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میکائیل ہیں اور 70,000 فرشتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہی آسمان والے داروغہ نے پوچھا تم آئے ہو اللہ کے حکم سے لے کر آ، محمد کو لے کر جا رہے ہو، اللہ کے حکم سے لا رہے ہو یا تم اپنی خودی سے لا رہے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، دوسرے آسمان پر گئے، تمام فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، احیاء الف سے آدم، عین سے عیسیٰ۔ پہلے آسمان پر آدم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ کہا کہ اے عیسیٰ گھبرانا نہیں، ہم تمہاری ذات پر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، دوسرے آسمان پر۔ پھر بہت کچھ گفتگو ہوئی، پھر وہاں سے ملاقاتوں کے بعد وہ قافلہ آگے بڑھا، تیسرے آسمان کے پاس پہنچا۔ تیسرے آسمان کے پاس وہی داروغہ نے پھر سوال کیا، پھر جبرائیل نے کہا اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا، پھر تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری گفتگو ہوئی اور وہاں سے پھر چوتھے آسمان کا رخ کیے۔ پھر پورا قافلہ چوتھے آسمان کے پاس گیا، پھر وہی داروغہ نے سوال جواب ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھایا۔ 5 یا 4 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے زندہ اٹھایا۔ اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، زندہ اٹھا لیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ نے کہا اے اسرائیل ملکل موت کو اللہ نے کہا چند لمحے باقی ہیں، ادریس دنیا میں ہے اور اس کی روح نکالنا ہے آسمانوں پر۔ کون سے آسمان؟ چوتھے آسمان پر۔ اللہ نے طے کر دیا، انسان کی سانس طے ہے، انسان کی زمین طے ہے، انسان کا کفن طے ہے، کتنا بھی ناچ لے، جہاں تک دوڑنا ہے وہیں دوڑ ختم ہو جائے گی، وہاں پر موت کا پنجہ بڑھ جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام خوف سے بیزار ہو کر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر آسمان پر فیصلہ روح نکالنے کا ہو چکا، آسمان پر روح نکالنا۔ آج جبرائیل علیہ السلام دنیا میں سیر کرتے ہوئے ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ نہ ادریس کو معلوم ہے میری روح چند لمحوں میں چوتھے آسمان پر نکالی جائے گی، نہ جبرائیل کو معلوم ہے کہ ادریس کی روح آسمانوں پر نکالی جائے گی۔ ادریس اور جبرائیل کی ملاقات ہوئی، وہ بہت کچھ گفتگو ہوئی۔ ادریس علیہ السلام نے کہا میرے قوم نے مجھے یہ تکلیف دی، غم زدہ تھے، پریشان حال تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلو میں تمہیں کچھ سیر کرا کے لاتا ہوں۔ نہ ادریس کو معلوم ہے ادریس علیہ السلام کو، نہ جبرائیل کو معلوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلو میں تمہیں سیر کرا، آپ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، کچھ سیر کرا کر لاتا ہوں۔ اپنے پر میں لے لیے اور پہلے آسمان اس چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں پر اللہ کا حکم طے تھا، جہاں پر ان کی روح نکلنا طے تھی۔ جبرائیل پہنچے ہیں، سامنے اسرائیل فرشتہ ملکل موت کھڑے ہیں اور جبرائیل کو گھور رہے ہیں۔ جبرائیل 70
بتا رہے ہیں، پوچھا الکلمہ ایسا کیوں کھولتے ہو؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے چند لمحوں میں ادریس کی روح چوتھے آسمان پر نکالنا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ ادریس کیسے لائیں گے، ادریس کو کیسے لائیں گے؟ تو جب جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر جھٹکے اس میں سے ادریس علیہ السلام نکلے، فوراً ملک الموت نے روح نکالی۔ اللہ کا نظام، انسان کی زمین طے، سانس طے، دانے طے، کتنا بھی اڑان مار لے اتنا ہی کھائے گا جتنا طے ہے، کتنا بھی کوشش کر لے سانس سے بڑھ کر ایک سانس لے نہیں سکتا، ایک گھونٹ سے بڑھ کر جتنا طے ہے اس سے ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا، اتنی ہی دنیا اللہ نے طے کر دیا۔ زمین بھی طے ہے، کفن بنانے والے کو پتا نہیں کہ یہ میرا کفن ہے، یہ میرا کفن ہے، پتا نہیں لگتا کہ یہی میں آپ میں کپڑا تیار کر رہا ہوں دوسروں کے لیے، لیکن اسی کپڑے میں وہ بھی لپیٹ کر چلا جاتا ہے، پتا نہیں لگتا۔ لیکن انسان کا وقت ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک سانس ادھر نہ ایک سانس ادھر ہوتی ہے، وقت پر چل جاتا ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر وہ کہاں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یا نبی اللہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں آسمانوں پر بلایا، کسی نبی کو اللہ نے عرش پر نہیں بلایا، کسی نبی کو اللہ نے عرش پر نہیں بلایا۔ ہر نبی کی معراج دنیا میں، ہر نبی کی معراج ملاقات دنیا میں، ہر نبی سے گفتگو دنیا میں، اللہ نے آسمانوں پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پر پہنچے، پھر وہی سوال جواب ہوا، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ان کے غیر موجودگی میں نبیوں کا کام کیے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ پھر اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا، پھر دونوں مل کر فرعون کے پاس دعوت دی، بڑے بڑے خاکاروں کو دعوت دی، بڑے بڑے جلادوں کو دعوت دی، اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے بھی کہا یا نبی اللہ، اے نبی اللہ کے نبی مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عرش پر بلایا، اللہ نے عرش پر بلایا۔ تو علماء نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ نے ملاقات کرنے کا راز کیا ہے؟ جس طرح حضرت موسیٰ کے غیر موجودگی میں اللہ نے ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا کام لیا، اسی طرح اللہ نے نبی علیہ السلام کے غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق سے اللہ نے وہ کام لیا، ابو بکر صدیق سے اللہ نے وہ کام لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دینی اعتبار سے حضرت ہارون علیہ السلام کے جیسا حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ہر معاملے میں، لیکن نبی نہیں بنے، صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ساتھ سفر میں، حزن میں، خوشی میں، غمی میں، دکھی میں، یہاں تک کہ قبر میں، دوسرے اندر میں، اور قیامت میں حضور کے قدموں سے اٹھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد حضرت چھٹے آسمان پر پہنچے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قیامت میں سب سے زیادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے صدقے سے حضرت موسیٰ کی قوم سے زیادہ ہماری قوم ہوگی، نبی کی امت ہوگی، نبی کی امت ہوگی سب سے زیادہ قیامت میں میرے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی سب سے زیادہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مبارکباد دی، خوشخبری دی، یا نبی اللہ مبارک ہو، اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا، اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا۔ پھر چھٹے آسمان سے فارغ ہوئے، پھر ساتویں آسمان کے پاس پہنچے، ساتویں آسمان پر اسی طرح مکالمہ ہوا، داروغات سے گفتگو ہوئی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، ان بچوں کو اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں ساتھ آسمان پر۔ اس لیے فرمایا چھوٹے بچوں کو تعلیم دیا کرو، ماں باپ کی ذمہ داری، چھوٹے بچوں کو دین سکھایا کرو، چھوٹے بچوں کو اللہ کی پہچان کرایا کرو، چھوٹے بچوں کو نبی کے طریقے سکھایا کرو، چھوٹے بچوں کو صحابہ کی زندگی سنایا کرو۔ چھوٹے بچے دل کے بچے ہوتے ہیں اور جو چیز بھی لگاؤ لگ جاتی ہے، اس لیے بچوں کے سامنے اللہ کی نبی کی زندگی کو بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، نبی کے طریقوں کو بیان کرو، صحابہ کے اوصاف کو بیان کرو، صحابیات کے اخلاق کو بیان کرو، حسنین کے کردار کو بیان کرو، تابعین کے نقش قدم کو بیان کرو۔ ہو سکے تمہارا بچہ دیندار بن جائے۔ جو چیز کی تعریف ہوتی ہے وہ چیز دل میں سرایت کرتی ہے، جس چیز کے بارے میں بار بار بولا جاتا ہے وہ چیز اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے فلم کے باتیں، غلط چیزیں بیان کرنے سے بہتر اللہ کی تعریف، نبی کا طریقہ، صحابہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی، بزرگوں کے اوصاف، بزرگوں کے اخلاق بیان کرو۔ ہو سکے تمہارا بچہ اللہ کا دین داعی بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کہا یا ابنی اے میرے بیٹے۔ وہاں پر انہوں نے نبی کا بھی تذکرہ نہیں کیا، کہا یا اے ابنی، یا میرے بیٹے مبارک ہو، مبارک گلے کو لگائے، اس لیے کہ حضرت نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے سیدھے سے لگائے، گلے کو لگائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کوئی نبی نے نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ نہیں دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا، نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور وہاں پر بہت گفتگو ہوئی ساتھ آسمان پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت گفتگو، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو میرا سلام کہنا۔ اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نبی، آپ کی امت کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے، جو جتنا چاہے اس میں درخت لگا لے۔ آج وقت ہے، سبحان اللہ، ہم کہہ سکتے ہیں 100 مرتبہ کہا 100 درخت لگ گئے، 100 مرتبہ الحمدللہ کہا درخت لگ گئے، پہاڑوں کے برابر اس کے پھل لگ گئے، لیکن مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک ذکر نہیں کر سکتا، 5 روپے صدقہ دے نہیں سکتا، 1 روپے دے نہیں سکتا۔ آج وقت ہے 10 روپے دے سکتا ہے، 100 روپے دے سکتا ہے، کل کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی اولاد پر بھروسہ نہ کرو، جیتے جی کچھ کر لو، جیتے جی کچھ آگے بھیج لو، اپنے اولاد پر بھروسہ نہ کرو۔ دنیا ایسی مطلب یہ ہے، مرنے تک جیئیں گے، مرنے کے بعد سب بھول جائیں گے۔ جیتے جی کچھ کر لو، جیتے جی کچھ بھیج دو، تاکہ میرے مرتے ہی وہ چیز سامنے آ جائے، میرا صدقہ، میرا خیرات، میرے دوسروں کی مدد کرنے والی، دوسروں کو کھلانے والا، دوسروں کو پہنانے والا، غریبوں کی دعائیں، یتیموں کی دعائیں، بے سہاروں کی دعائیں ہمارے لیے کام آ جائے۔ مرتے ہی وہ چیزیں ہمارے لیے عذاب سے آڑ بنے گی، جہنم سے آڑ بنے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آگے بڑھے تو آزاد ہوئی، آزاد دینے والا فرشتہ تھا، شکل حضرت بلال کی تھی۔ کہاں آزاد؟ عرش معلا، آسمان کا کعبہ، فرشتوں کا کعبہ، جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے، انسانوں کا کعبہ، جہاں ہزاروں انسان طواف کرتے ہیں، ہزاروں انسان اسے دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، وہاں پر عرش
قیامت کے کوئی بات نہیں. 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت عرش معلیٰ کا، بیت معمور کا، عرش معلیٰ کا طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک وہ فرشتے کی نوبت باری نہیں آتی. اتنے ہی زیادہ فرشتے. آزان ہوئی، ان عرش معلیٰ پر کھڑے ہو کر آزان دینے والا فرشتہ تھا. شکل حضرت بلال کی تھی. اللہ کے نزدیک کالے کلوٹے کا اعتبار نہیں، دل کا اعتبار ہے. دل کتنا پاک ہے، دل میں کیا ہے، دل کیا چاہتا ہے، دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے، دل میں کتنا اللہ کی بڑائی ہے. دل کی بات اللہ جانتے ہیں. اس لیے فرمایا دل کو پاک رکھو، دل میں اللہ ہوتے ہیں. اللہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. دل میں اس چیز کو بٹھاؤ، کبھی رب کا شکر، کبھی رب کا ذکر، کبھی اللہ کے فیصلے پر راضی. یہ چیز جو ہے دل میں اللہ بلائے گی. جس دل میں اللہ آئے گے، بیماری سے بچے گا، پریشانی بچے گا، حالت سے بچے گا، مجبوری سے بچے گا، معذوری سے بچے گا. رب کا شکر ہو، ذکر ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی. پھر وہاں پر حضرت نبی علیہ السلام آگے بڑھے، آزان سن کر آگے بڑھے. ہمارے انسان آزان سن کر چہرہ موڑ لیتے، آزان سن کر رخ بدل لیتے، آزان سن کر ہٹ جاتے ہیں. وہاں نبی نے آزان سنی، عرش معلیٰ پر، ساتھ آسمان پر نبی نے آگے بڑھا. صفیں درست ہو گئی، صفیں کھڑی ہو گئی. پھر نماز کون پڑھائیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، فرشتوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو نے تمام نبیوں کی امامت کروائی نبی سے، ہمارے فرشتوں کی بھی امامت کروا، ہمارے فرشتوں کی بھی امامت کروا. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جناتوں کے نبی، سب کے نبی تھے. فرشتوں نے تمنا کی، اللہ نے وہ تمنا پوری کرنے کے لیے عرش پر، عرش معلیٰ پر سارے ساتھیوں کو، سارے فرشتوں کو جوڑا. ساتھ آسمان پر سارے فرشتوں کو جوڑا. پورے فرشتوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. پھر وہاں سے پھر وہ قافلہ جبرائیل کا، میکائیل کا، 70,000 فرشتوں کا وہ قافلہ نکلا. وہاں تک پہنچا جہاں سدرۃ المنتہا بارڈر ہے. آج تک کوئی ادھر کا فرشتہ ادھر نہیں گیا، ادھر کا فرشتہ ادھر نہیں گیا. آج تک ادھر کا انسان ادھر نہیں گیا. کسی کی مجال بھی نہیں. سدرۃ المنتہا جب نبی گزرے، وہاں پر ایک درخت ہے، سدرۃ المنتہا بارڈر پر ایک درخت ہے. اتنا بڑا درخت ہے، انسان گھوڑے پر سوار ہو کر 1000 سال چلے گا، وہ درخت ختم نہیں ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو، سدرۃ المنتہا اتنا بڑا درخت. اس کے ہر لکڑی پر، ہر پتے پر، ہر چیز پر ایک ایک فرشتہ متعین ہے. صرف اس کا کام اللہ 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 کہہ رہا ہے. جب جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز سنے تو گھبرا گئے. جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سدرہ ہے. اے نبی جی، یہاں سے میں بھی آگے ایک دھاگا، ایک تدبر کی بات، ایک دھاگا بھی ادھر گیا 600 پر جل کر راکھ ہو جائے، 600 پر جل کر راکھ ہو جائے. تب سدرہ کے قریب ہے، درخت کو دیکھا، بڑا لمبا درخت. پورے فرشتے اللہ کی ذکر، ان کا کام قیامت تک اللہ اللہ کہنا. کچھ فرشتوں کو دیکھا کوئی رکوع میں ہے، ہمیشہ رکوع میں، قیامت تک. کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں. لیکن اللہ کا ہم پر کرم، 2 رکعت میں اللہ نے سب کچھ دے دیا. فرشتہ کھڑے ہوا قیامت تک کھڑا ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں، کوئی فرشتہ سجدے میں قیامت تک سجدے میں. لیکن اللہ کا ہم پر کرم، 2 رکعت میں سب کچھ دے دیا اللہ نے. کھڑا ہونا بھی دیا، رکوع بھی دیا، سجدہ بھی دیا، قوما بھی دیا، سلام بھی دیا. لیکن ہم اسے اپنا نہیں دیا، اپنا نہیں دیا. 2 رکعت میں سب کچھ اللہ نے دے دیا. سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے نبی جی آپ آگے بڑھیے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. اگر میں ایک دھاگا بھی آگے بڑھ گیا، اللہ میرے 600 پر اللہ کے جلال سے جل جائے.
بارڈر ہے، یہاں کے وہاں کے، وہاں کے یہاں کے، آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دل میں انسان نبی علیہ السلام دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اب تو اللہ کے جلال کو دیکھنا ہے، اللہ کے نور کو دیکھنا ہے، اللہ کی کبریائی کو دیکھنا ہے۔ جیسے کہ سدرۃ المنتہا کا بارڈر پر قدم رکھا، دل میں خیال آیا مقدس جگہ ہے، انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ جب جوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کی تجلی آنے والی تھی، آواز آئی فاقلعن علیک، اے موسیٰ فاقلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار لو، یہ مقدس جگہ ہے، اللہ کا دیدار ہونے والا، اللہ کا دیدار ہونے، اپنے جوتوں کو نکال لو۔ یہ بات نبی کو خیال آیا، سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھے، قدم ایک ایک قدم رکھ رہے، دل میں بات آئی فاقلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اللہ نے کہا تھا موسیٰ جوتے اتار لو، اللہ بولنے سے پہلے میں اتارنا بہتر ہے، کہیں اللہ کا حکم آ جائے بھائی محمد جوتے اتارو، اس سے پہلے نبی جوتے کھولنے کے لیے جھکے، اللہ کا حکم آیا اے نبی موسیٰ کا مقام الگ ہے، آپ کا مقام الگ ہے، آپ جوتوں سمیت آ جائیں، آپ جوتوں سمیت آ جائیں۔ گھبراتے ایک ایک قدم آگے، اس لیے کہ جبرائیل ہاتھ چھوڑ دیے، میکائیل ہاتھ چھوڑ دیے، 70,000 فرشتے بارڈر پر اٹھ گئے، اب اکیلے تنہا جا رہے ہیں۔ اندر سے ایک فرشتہ آیا، اندر سے فرشتہ ادھر کا ادھر کا، نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سینے سے لگا کر پردوں کو پار کرنا شروع کیا۔ وہ پردے کتنے تھے؟ 70,000 پردے تھے، 70,000 پردے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پردہ کی موٹا پن، ایک پردہ کتنا بڑا تھا؟ جس طرح زمین آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے اتنا بڑا موٹا ایک ایک پردہ تھا، ایسے 70,000 پردوں کو میں نے پار کیا، فرشتے کی مدد سے چند لمحوں میں پار ہو گئے۔ زمین آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے اتنا ایک ایک پردہ اتنا موٹا تھا، 70,000 پردے تھے۔ میں نے اس نبی کے سینے کو لپیٹ لیا، وہ فرشتے کو لپیٹ لیا، وہ فرشتہ اتنا تیزی سے گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ 70,000 پردے کیسے گزر گئے۔ تو اس حساب سے فرمایا زمین آسمان کی جگہ جتنی ہے اسے 70,000 جگہوں کو ایسے پردوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر 70,000 پردے پار ہو گئے، وہاں پر وہ فرشتے نبی کو چھوڑا، کہا کہ اے نبی جی آپ اپنے آگے بڑھیں، یہاں تک میری اوقات ہے، اس کے بعد میری اوقات تھی۔ جبرائیل بارڈر پر رکے سدرا پر، اور یہ فرشتہ 70,000 پردوں کو پار کرایا۔ اب وہاں پر وہ فرشتہ بھی رکا، کہا اے نبی جی میں اب آگے بڑھ نہیں سکتا، اللہ کا حکم یہاں تک۔ اللہ کے فرشتے اتنا اللہ کا خوف کرتے ہیں، اتنا اللہ کا خوف کرتے ہیں، نہ ہمیں حلال بولے پیچھے ہٹتے ہیں، نہ حرام کھانے پیچھے ہٹتے ہیں، نہ ہم بری چیزوں کو کرنے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں۔ وہ فرشتے نے بھی کہا اے نبی جی اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھ گیا اللہ کا قہر مجھ پر اتر جائے گا، اللہ کا قہر اتر جائے گا۔ دوستو اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، ایک دن مرنا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں تو آواز آئی اے محمد گھبرانا نہیں، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، اللہ کے قریب ہو گئے۔ قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا قاب قوسین او ادنا، کتنا قریب ہوئے کہ دونوں کمان اور تیر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا فاصلہ رہ گیا۔ قاب قوسین او ادنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، آنکھ جھپکی بھی نہیں، نہ نبی کی آنکھ دھوکہ کھائی، اللہ کی نبی کی آنکھ نے اللہ کو دیکھا۔
ہو گئے جتنا کمان اور تیر کے درمیان میں فاصلہ ہوگا. اب آنے والا مہمان کسی کے گھر کو آ رہا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ فروٹ، کچھ مٹھائی، کچھ چیز لے کر آتا ہے اپنی اوقات کے بقدر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی پہنچے التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری مالی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری ہر عبادت آپ کے لیے. میں جتنے دن بھی دنیا میں رہنے کی عبادت کر سب آپ کے لیے، مالی، فعلی، قولی، جتنے بھی عبادتیں. تو اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. التشہد بن رہا ہے کہاں؟ عرش معلی پر، عرش اعظم پر تشہد بن رہا ہے. جو تشہد ہم 2 رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ تشہد کہاں بنا؟ اللہ اور نبی کے درمیان میں بنا. السلام علیک ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو. نبی کے دل میں خیال آیا کاش اللہ کا یہ سلام میری امت پر بھی ہو جائے. کوئی بڑا آدمی ملا تو ہم کسی پیچھے والے پہ یہ ہٹ، تو ہم نبی نے ہمیں بھی وہاں پر بھی یاد کیا، یہاں پر بھی کہا کہ دل میں خیال آیا کاش میری امت پر بھی یہ سلام ہو جائے. تو اللہ نے آگے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا کہا اللہ نے؟ السلام علینا، تمام پر سلامتی ہو. کون کون، کس کس پر؟ جو نیک لوگ ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک لوگوں پر. نیک لوگ کون؟ نماز نہیں چھوڑنے والے، نماز نہیں چھوڑنے والے، جھوٹ نہیں بولنے والے، دغا نہیں دینے والے، دھوکہ نہیں دینے والے، زنا نہیں کرنے والے، سود نہیں کھانے والے، عیاشی نہیں کرنے والے، مسجد کو پیٹ نہ پھیرنے والے، مسجد کی بدوا نہ لینے والے، مسجد کی دعائیں لو. کتنے دن جیے گے؟ ایک دن تو مرنا، ایک دن تو مرنا. وہاں کسے چلائیں گے؟ کس دوست کو پکاریں گے؟ کس بچے کو پکاریں گے؟ کس اولاد کو پکاریں گے؟ وہاں کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. قبر میں جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے آواز آتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اے بندے ڈرنا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں. کسے کہیں گے اللہ؟ نمازی کو کہیں گے، دیندار کو کہیں گے، فجر میں اٹھنے والے کو. فجر میں 2 آدمی، فجر میں 2 آدمی، امام اور 2 آدمی. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ. مسجد دعا دے گی، یہ بدوا دے گی. مسجد دعا دے گی. یاد رکھو اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ایسے ایسی جگہ عذاب ہم سن رہے تھے، عذاب ہم پڑھ رہے تھے، اللہ نے دکھایا. محلوں سے نکال کر اللہ نے خیموں میں لایا، خیموں سے نکال کر اللہ گھروں میں لے گیا. محلوں سے نکال کر اللہ خیموں میں لایا. دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کا عذاب ہے. محلوں سے نکال کر خیموں میں لایا اور خیموں سے لے جا کر اللہ نے اپنے مقام میں پہنچایا. اللہ نے دیکھ رہا ہے. اللہ کا نظام. ایک پتا اللہ کے حکم سے ہل نہیں سکتا. 1000 ایکڑ جلانے والا کون؟ 55,000 ایکڑ پر آگ برسانے والا کون؟ اس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ ایک حد تک لے جاتے جہاں ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ عذاب کو اتار دیتے. نماز چھوڑنا ظلم ہے. کس پر؟ اپنے نفس پر. اس لیے کہ تو جہنم میں بن رہا ہے. نماز چھوڑ کر جہنم میں بن رہا ہے. میں اپنی نماز چھوڑ کر اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوں. فجر میں نہ اٹھ کر اپنے بال بچوں پر ظلم کر رہا ہوں. جو فجر چھوڑ کر ہاتھ میں مارے گا، رحمت نہ ہوگی، برکت نہ ہوگی، سکون نہ ہوگا. فجر روزی کی چابی، برکت کی چابی، سکون کی چابی، رحمت کی چابی. فجر چھوڑ کر بڑے بڑے توغرے لگا لو، دمڑی کا فائدہ نہیں. فجر میں سب کچھ ہے، فجر میں سب کچھ ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا سبحان الذی اسرا. راتوں رات اللہ نے نبی کو آسمان پر لے گیا. راتوں رات علماء نے
کا 5 منٹ اللہ کے لیے دے دو، نٹ کے لیے آدھا گھنٹہ دے دو، 2 رکعت اللہ کے لیے دے دو۔ رات کی نماز اللہ کو پسند ہے، رات کے سجدے اللہ کو پسند ہے، رات کا گڑگڑانا اللہ کو پسند ہے۔ خدا کی قسم جس نے رات کو رویا اللہ اسے ذلیل نہیں کیا، جس نے رات کو رویا اللہ اسے ذلیل نہیں کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے نبی کو اللہ نے آسمانوں پر راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادتیں، فعلی عبادتیں، قولی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہر قربانی کریں تب بھی کہو اللہ راضی ہو جائے، 2 روپے دیں اللہ راضی ہو جائے، 1000 روپے دے کو میں نام آیا تو اچھا نہ، غارت ہو گئے پیسے، غارت ہو گئے، 1 لاکھ روپے دیا وہ پیپر میں آ گیا، خدا کی قسم غارت ہو گئی۔ 10 روپے تو اخلاص سے دو، کسی کو تو اخلاص سے دو، کسی کو کھلاؤ اخلاص سے کھلاؤ، دل میں نیت نہ لاؤ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کی محبت کرو اللہ کے لیے، کسی پر شفقت کرو اللہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیک، السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر نبی کے فکر پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تشہد یہاں تک ہوا، جب جبرائیل نے سنا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تشہد بن گیا۔ نبی کے الفاظ، اللہ کے الفاظ، جبرائیل کی گواہی، جب تک کہ نہیں پڑھے گی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں ہم نے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھ کر کہتے کہ ہم نبی کا دعویٰ کرنے، نبی کے امتی کا دعویٰ کرنے والے عاشقان رسول، ہر 2 رکعت میں نبی پر ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام بھیجتے ہیں۔ ہر 2 رکعت میں نبی پر، نیک لوگوں پر ہم سلام بھیجتے ہیں، نبی پر ہم سلام بھیجتے ہیں۔ یہ تشہد بنا اللہ اور محمد اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان۔ پھر 50,000 باتیں ہوئی کس کے درمیان؟ نبی اور حضور کے درمیان، نبی اور اللہ کے درمیان 50,000 باتیں ہوئی، 50,000 باتیں ہوئی۔ پھر اللہ نے کہا لے اب جاتے ہوئے مہمان کیا کر میزبان تحفہ دیتا ہے، کچھ چھٹیاں بن کے دیتا ہے، کچھ اپنے اس کے دیتا ہے۔ اللہ نے کہا 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے آپ کی امت پر میں نے فرض کی۔ حضور ایسے محبت میں تھے، قبول کر لیے۔ کتنے؟ 50 نمازیں، یا 5 نہیں پڑھنے، 50 کہاں پڑھنے؟ 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے لے کر آ رہے ہیں۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کیا دیے تحفہ؟ کہا کہ 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے۔ موسیٰ نے کہا اے یا محمد، میری امت فجر کے 2 رکعت، عصر کے 2 رکعت نہیں پڑھی، آپ کی امت 5 کہاں سے پڑھے گی؟ 50 کہاں سے پڑھے گی؟ میری امت 2 نہیں پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عمریں زیادہ، لمبے ٹنگے طاقت والے، میری قوم 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر 2 نمازیں فرض نہیں پڑھی۔ آپ کی امت کی عمریں کم، طاقت کم، خرچ کم، آپ کی امت 50 کہاں پڑھے گی؟ جاؤ کم کرا کے آؤ۔ 9 مرتبہ ہم پر رحم کرنے کے لیے حضور 9 مرتبہ، ہر مرتبہ 5 کم ہوتے گئے، 5 کم ہوتے گئے، 5 رہ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی جی جاؤ اور کچھ کر کے آؤ، آپ کی امت ادا نہیں کر سکتی۔ حضور نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں 5 کم کرا کے اپنی کہیں پورے میں کم نہ ہو جائے، پورے کم نہ ہو جائے، میں یہ لے کر جاؤں گا۔ حضور لے کر آگے بڑھے تو اللہ کی طرف سے آواز ہے اے نبی ہمارا فیصلہ طے ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5، میں 50 کا ثواب دوں گا۔ آپ کی امت پڑھے گی 5، میں 50 کا ثواب دوں گا۔ فجر پڑھے تو 10 نمازوں کا ثواب، فجر پڑھے تو 10 نمازوں، فجر چھوڑے تو 1 نماز چھوڑنے کے بعد اللہ کتنے رحیم ہے۔ فجر پڑھنے پر 10 نمازیں پڑھنے کا ثواب، فجر چھوڑنے پر 1 نماز چھوڑنے کا گناہ۔ جس نے 5 نماز چھوڑا 3,500 گناہ فوجے میں جمع۔ جس نے 1 نماز پڑھا 3,54,432 نے کیا اس کے نام اعمال میں 1 نماز پر 3,54,432
اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے دوستو، ہم نہ پڑھے تو ہماری محرومی ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام لے کر آئے، حضرت ام ہانی کو سنایا، حضرت ام ہانی نے کہا میں تسلیم کرتی ہوں، اے محمد کسی کو نہ بولنا، لیکن عشق اور مشق نہیں چھوٹتا، عشق اور مشق نہیں چھوٹتا، کھل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیے۔ ایک آدمی ابو بکر صدیق کے پاس آیا، ابو بکر صدیق کے پاس آیا، بیٹھ کر کہا، اے ابو بکر سے باتیں کرتے کرتے، کیا کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے مکے سے نکلا، بیت اللہ میں گیا، پھر بیت اللہ سے مدینہ گیا، پھر مدینہ سے بیت المقدس گیا، پھر آسمان پر، کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، ابو بکر صدیق نے یہ نہیں پوچھا کہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کہا کہ یہ بولنے والا کون ہے، یہ بولنے والا کون ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ بولنے والا محمد ہے، تو کہا کہ میرے نبی سچ بولتے، میرے نبی سچ بولتے۔ اسی وقت سے نبی کو، ابو بکر صدیق کو جو لقب ملا، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ دنیا نے جھٹلایا، ابو بکر صدیق نے تسلیم کر لیا، اگر بولنے والے میرے نبی ہیں، میں نکل کر ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ گیا، بیت اللہ سے مدینہ گیا، مدینہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس میں آسمانوں پر نبیوں کی امامت کی، پھر ساتھ آسمان پر سر کرایا، آدم سے ملا، عیسیٰ سے ملا، یوسف سے ملا، ادریس سے ملا، یعقوب سے ملا، ہارون سے ملا، موسیٰ سے ملا، ابراہیم سے ملا، پھر عرش اللہ پر سات فرشتوں کی امامت کی، پھر وہاں سے 70,000 فرشتوں کا میں نے سفر کیا، 70,000 فردوں کا، پھر اللہ سے مکالمہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ سے 50,000 گفتگو ہوئی، ایک ہی رات میں ہوئی، اور رات صبح بھی نہیں ہوئی، ایک ہی رات میں ہوئی، رات صبح بھی نہیں ہوئی۔ علماء نے فرمایا نبی جس بستر سے اٹھ کر رہے تھے، ایسے آئے تو بستر گرم تھا، بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس اللہ سے ہم ڈرنا ہے، اس اللہ سے ہم ڈرنا ہے۔ مارنے والے سے، لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، تلوار سے مر جائیں گے، گولی سے مر جائیں گے، جس کے ہاتھ میں موت ہے ہم اس سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ موت آ جائے گی، لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ہم نہیں ڈرتے۔ یاد رکھو بھائیو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام نے معراج میں ہمیں یہ تحفہ لا کر دیا ہے، 5 وقت کی نماز، 1 مہینے کے روزے، آنے والے مہینے کی بھی ہم قدر کرنا، نہ جانے آئندہ رمضان کون دیکھے گا۔ اس لیے دوستو بھائیو، انشاءاللہ باقی نبی علیہ السلام کی سیرت ایک جمعہ بیان ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی اتباع نصیب فرمائے، سچے عاشقان رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے سے اللہ اس امت کے حال میں رحم فرمائے، اس امت کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں راحتیں، برکتیں، دولتیں، ثروتیں، نعمتیں، خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جھگڑوں کا خاتمہ، فتنوں کا خاتمہ، نفرتوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ نبی کے صدقے سے اس امت کے بچے بچیوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، نشے کی عادت کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے۔ اللہ جوئے سے، نشے سے، گانجے سے، شراب سے اللہ تعالیٰ اس امت کی ہر بات والی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے ہر جگہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، لبنان کی، شام کی، عراق کی، اللہ فلسطین کی، غزہ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ باطل کو اللہ ٹکرا دے، باطل کو اللہ باطل سے لڑوا دے۔ اللہ سارے مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کا دیدار نصیب فرمائے، اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بغیر حساب کے اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر رحمت فرمائے، موت سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مقدر میں جو بھی رزق ہے اللہ آسانی سے عطا فرمائے، دردر کو ٹھوکریں کھانے سے حفاظت فرمائے، حلال و پاکیزہ سے عطا فرمائے، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ جو ذمہ داریاں دے کر بھیجائے وہ مکمل ادا کرنے کے بعد موت آئے، اللہ اسے فیصلے فرمائے، اچانک کے مجھ سے حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ کے مجھ سے حفاظت فرمائے، خودکشی کے مجھ سے حفاظت فرمائے، دب کے ڈوب کے مرنے سے حفاظت فرمائے۔ جب بھی وقت مقررہ پر موت آوے، کلمے والی، سجدے والی، مکے مدینے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہر مسلمان کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، مدینے کے حاضر نصیب فرمائے، روزے پر کھڑ کر درود سلام پڑھنا بار بار مقدر فرمائے۔ اللہ اس امت کی کینسر کے مریضوں کو نبی کے صدقے سے شفا عطا فرمائے،